حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا اور پھر ان کے شہر میں رہنا اور ایک ہی مقصد ہونا زندگی کا کہ یہاں سے ایک تنکا بھی ملے تو اس کو اپنے پاس سیو کرنا، کہ کبھی زندگی میں جا کے اگر یہاں سے جانا پڑا واپس تو اپنے کمرے کے اندر انہوں نے 42 سال 42 ایئرس سعودیہ میں یہ طائف میں رہے ہیں اور باقی بن لادن کمپنی کے اندر یہ کام کرتے تھے۔ اسٹرانگ عظمیٰ کی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا اور پھر ان کے شہر میں رہنا اور ایک ہی مقصد ہونا زندگی کا کہ یہاں سے ایک تنکا بھی ملے تو اس کو اپنے پاس سیو کرنا، کہ کبھی زندگی میں جا کے اگر یہاں سے جانا پڑا واپس تو اپنے کمرے کے اندر سجا لیں گے۔ ایسی ہی محبت اور کوشش کیے میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک بڑے ہی نورانی چہرے والے خوبصورت انکل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کا نام ہے محمد نذر اسحاق ڈار۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 42 سال 42 ایئرس سعودیہ میں گزارے، 10 سال یہ طائف میں رہے ہیں اور باقی بن لادن کمپنی کے اندر یہ کام کرتے تھے۔ بن لادن کمپنی جو تھی وہ کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی اور یہ کام سارا ان کے سپرد تھا۔ تو حرمین شریفین کے تبرکات میری سکرین پہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا، آپ دیکھیے گا، گھر بیٹھے ہی آپ زیارت کریں آج مکہ اور مدینہ المنورہ کی۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی کہ جو رنگ کیا گیا جس برش سے گنبد خضرا کو، وہ انہوں نے سنبھالا۔ اینٹ، کوئی پتھر کا ٹکڑا، غلاف کعبہ، اس کی رسی، 350 سالہ قرآن پاک پرانا جو تھا وہ بھی، کوئی بھی جائے نماز، قلین، اتنی چیزوں کو اپنے پاس سنبھالنا اور ان کو شاپر کے اندر بند رکھنا اور دل میں یہ تمنا ہونا کہ کبھی واپس پاکستان جائیں گے تو اپنے ایک کمرے میں رکھیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ پھر اتنی محبت ہوئی کہ اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ ایک کمرہ تو کیا 4 کمرے بھی اس کے لیے کم پڑ گئے۔ بات کریں گے محمد نذر اسحاق صاحب سے، وہ ہمیں بتائیں گے اپنی زندگی کا 42 ایئرس کا تجربہ کہ جو انہوں نے یہ ساری چیزیں حرمین اور شریفین کی جو تبرکات اکٹھے کیے ہیں، جن کی زیارت کے لیے آج انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہے اپنے گھر کے اندر ہی، کیسے اکٹھا کیا، بغیر کسی ڈونیشن کے، بغیر کسی سے پیسے لیے انہوں نے یہ سارا کام خود کیسے کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل سب سے پہلے تو میرا آپ کو تہے دل سے سلام۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں اندر آئی ہوں ماشاءاللہ، تو میں نے چیزیں دیکھی ہیں تو یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں کہ آپ نے اتنی انسیت، اتنی آپ کو محبت تھی کہ آپ نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک ٹکڑا اپنے پاس سنبھال کے رکھا۔ کیسے رکھا؟ بس بیٹی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں چیز ڈالی اور اس شہر کرم سے جو بھی اتارا مجھے ملتا رہا، میں اکٹھا کرتا رہا۔ ارادہ یا زندگی یا سوچ تو یہ تھی کہ ساری زندگی مدینہ شریف میں گزارنی ہے، لیکن ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، چونکہ وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملتی تو اس لیے یہ بھی تھا کہ کبھی جانا پڑے تو یہ چیزیں سنہری یادوں کے طور پر ساتھ لے جائیں گے۔ اپنے گھر میں ایک کمرہ بنائیں گے، اس میں مسجد نبوی کے قالین ڈالیں گے، دیواروں کے ساتھ غلاف کعبہ لٹکائیں گے۔ وہ خواب تھے جو بنتے رہتے تھے اور چیزیں اکٹھی کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ میں بن لادن کا ملازم تھا، بن لادن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حرمین شریفین کی ہر قسم کی مرمت توسیع کرتی رہتی تھی۔ اس دوران میں وہاں سے یہ چیزیں اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پھر بس آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ نہیں ماشاءاللہ اتنی چیزوں کو اکٹھا کرنا، میں دیکھ رہی ہوں کہ شو کیس ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے اکٹھی کیسے کی اور اس کو پھر کیسے آپ نے اوپر اس کے لکھ کے رکھا اور آپ کو یاد رہا، پھر آگے آپ نے اس کے پرنٹ نکلوا کے ہر چھوٹی چیز کو، میری بیگ پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔
ہاں جی، میں سب چیزوں کو، جب بھی مجھے کوئی چیز ملتی تھی میں ایک چاپر میں ڈالتا تھا، ساتھ ایک سلپ لکھ کے ڈال دیتا تھا اچھا اور اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر لیتا تھا۔ پھر فیملی وہاں ساتھ تھی، ہر سال آنا، 4-5 ٹکٹیں ہوتی تھی، کافی سامان ہوتا تھا، وہ ہر کسی ٹیچی میں کسی کارٹون میں چیزیں رکھ کے ایسے آہستہ آہستہ لاتے رہے، یہاں بھی اکٹھی کرتے رہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہاں بھی گھر میں ایک کمرہ فل ہو گیا تھا، مسجد نبوی کے قالین، کعبۃ اللہ کے قالین، ریاض الجنہ کے قالین۔ پھر میں ساری مدینہ شریف کی مسجدوں کا ایک ایک کارپیٹ یعنی لایا، وہ ایک ایک جائے نماز، مسجد قبلتین، مسجد قباء، مسجد جمعہ، اس طرح بہت ساری یہ نادر نسخے قرآن پاک کے انڈیا پاکستان سے خاص کر لوگ، مصر سے لوگ لا کے ادھر مسجد نبوی میں کچھ جن کو اللہ کا دیا ہوا ہوتا تھا حوصلہ، وہ وقف میں دے دیتے تھے۔ کچھ لوگ وہاں بیچنے کے لیے لاتے تھے کہ چلو جا رہے ہیں وہاں بیچیں گے، وہ مسجد نبوی میں لاتے تھے، تو مسجد نبوی میں اتنی جلدی وہ فنڈ جو ہے نا وہ اپروو نہیں ہوتا، اور جہاں بھی جاتا ہے بندہ اس نے 8 دن وہاں رہنا ہوتا ہے۔ تو اس دوران میرا ان سے ایک رابطہ تھا اس محکمے سے، تو میں نے ان کو کہا ہوا تھا جو بھی بندہ قرآن پاک لے کر آئے آپ اس سے ہدیہ طے کر لیں، میں پے کر دوں گا اور میں وہ قرآن پاک لے جاؤں گا، اگر ساتھ کچھ کتب ہوں تو وہ آپ کی۔ پھر اس طرح مجھے 3-4 دفعہ تحفہ موقع ملا، جو میں نے 6 قرآن پاک وہاں سے میں لا سکا ہوں۔ دل تو زیادہ لانے کا تھا، لیکن شکر الحمدللہ 6 بھی مل گئے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ساری جگہ اب آپ کی اپنی ہے، بغیر کسی کی ڈونیشن کے آپ نے اتنا بڑا یہ سیٹ اپ بنایا ہے، اتنا اس کو ایک میوزیم کی شکل دیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے کہ لوگ یہاں پہ زیارت کریں آگے۔ تو وہ فیلنگ آتی ہے جب آپ نے وہ کلین ریاض الجنہ کا اور مسجد نبوی کے کلین بچھائے اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کوئی تمنا اور کوئی رب سے دعا ہوتی ہے کہ واپس اسی جگہ پہ دوبارہ جائے، کچھ اور مل جائے واپس لے آئیں؟ تمنا تو بیٹا ہر کلمہ گو کو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی ہوں، مدینہ شریف کون نہیں مانگتا؟ جی شکر الحمدللہ۔ پھر اللہ کا کرم ہے، 3 سال ہو گئے مجھے وہاں سے ایگزٹ پہ آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 دفعہ بلایا ادھر، میرا بیٹا ہے وہاں پہ، وہ مجھے فیملی وزٹ بھیجتا تھا اپنے فادر کا، تو میں وہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں، اب بھی جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے، شکر الحمدللہ، چونکہ کافی پرانے لوگ ہیں، ان سے میرے رواسم میں اچھا وقت گزرا وہاں پہ، شکر الحمدللہ۔ اتنی محبت ہے، اتنا جذبہ ہے آپ کے اندر کہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کیل کا ٹکڑا، جس برش سے گنبد خضرا کو کلر کیا گیا، وہ برش، وہ روغن کا ڈبہ، وہ ساری چیزیں، یعنی کہ ان کے پرانے ٹیلی فون جو وہاں پہ یوز ہوئے جائے نماز، تو انکل نے مجھے بتایا کہ اگر میرے بس میں ہو نا تو میں ان کو گولڈ کے برتنوں کے اندر رکھوں، ایسے میرے بس میں تو میں سونے کی پلیٹیں بنوا کے ان چیزوں کو ان کے اندر رکھوں۔ جب میں آئی ہوں نا اس کے اندر تو مجھے ایسی فیلنگ آئی، کیونکہ آج سے 16 سال پہلے میں نے بھی عمرہ کیا تھا، میرا عمرے کا ایک ٹکٹ کے طور پہ نکلا تھا، مجھے بھیجا تھا کسی نے شادی سے پہلے، میں نے کیا تھا عمرہ، تو جب میں واپس آئی تھی تو میرا 1 سال دل نہیں لگا تھا، اس ٹائم میری ٹین ایج تھی، اتنا مجھے پتہ بھی نہیں تھا جو بھی، لیکن آج جب میں اندر انٹر ہوئی ہوں تو آپ بلیو کریں کہ میں اس کونے میں جب گئی تو میری آنکھوں میں اتنے آنسو کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ اتنے تیرے عاشق ہیں کہ آپ نے عاشق رسول کے شہر کی ایک ایک چیز کو اپنے گھر میں محفوظ کر لیا ہے، اور جو وہاں نہیں کبھی جا سکتے وہ یہاں پہ آ کے ایک ایک چیز کی زیارت کریں۔ جی بالکل، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی خدمت نہیں، بس آئیں یہاں۔ میں نے چیزیں بھی ساری لاک میں رکھی ہیں، کوئی چومے چاٹے نہیں، کوئی یہ نہ کہ بدعت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں آپس میں دین کے اندر، تو میں نہیں چاہتا کسی کو کوئی یا نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے۔ بس زیارت کریں، اپنی روح کی تسکین حاصل کریں، میرے لیے دعا کریں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، یا بس شکر الحمدللہ، بڑا کرم ہے۔ میں مطمئن ہوں، خوش ہوں ان چیزوں کو سجا کے، سارا دن کے 2-4 گھنٹے میرے ادھر ہی گزرتے ہیں، کبھی ڈسٹنگ کرتا ہوں، کبھی صفائی کرتا ہوں، کبھی ترتیب ایسے آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں، یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے،
زندگی گزر رہی ہے، شکر اللہ کا۔ تو یہ آپ نے سارا کچھ خود ہی مینیج کیا ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ کوئی جو ہماری حکومت ہے اس کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ لوگ اب آتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، آپ نے زیارت کے لیے اوپن کر دیا ہے؟ کسی سے کوئی ہدیہ کوئی کچھ نہیں آپ لیتے، صرف یہ یعنی کہ آپ کی اپنی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر آپ نے یہ بنایا ہے؟ جی، اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی تھی مدینہ شریف کی طفیل، تو اسی میں پھر میں نے دل تو کرتا تھا کسی پوش علاقے میں بناؤں جہاں اپروچ ایزی ہو، نیٹ اینڈ کلین ایریا ہو، لیکن وہاں بہت قیمتیں ہیں پلاٹوں کی، میں نہیں لے سکا۔ جو پھر میرے پاس جگہ موجود تھی اسی کو میں نے تعمیر کیا اللہ کا نام لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، غیب سے مدد کی، 2-4 دوستوں نے 5 دوستوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ ابھی حقیقتیں ساری کیا بتاؤں آپ کو، شکر ہے اس کی ذات کا، میں بڑا شکر گزار اس مالک کا، اس نے یہ مجھے موقع دیا۔ میرا دل چاہتا ہے لوگ آئیں، آ کے زیارت کریں، اپنے دل کو اپنی روح کو تسکین۔ جی، اور یہ موقع رب کسی کسی کو دیتا ہے، یہ احسان بھی اللہ کسی کسی کے اوپر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب آپ میرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ تو پورا پاکستان، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس پیغام ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے، جد و جہد کا، کرتے رہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، ہمیں اس وبا سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ آمین۔ بس جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی تگودو میں رہیں۔ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے رہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے تگ و دو میں رہیں اور کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان کوشش کرتا ہے نا، دل میں کسی چیز کا نیک تمنا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سارے راستے خود ہی بناتا ہے، انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کو میرے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ، میری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت بڑا ماشاءاللہ یہ ہال ہے، جس کے اندر ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے، اور چیزیں بڑی قیمتی ہیں کیونکہ وہاں کی تو مٹی بھی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک چیز۔ تو انکل سے بات کر کے مجھے بڑا ہی سکون ملا ہے، دلی سکون ملا ہے، دل کو ایک تسکین پہنچی ہے یہاں پہ آ کے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں پتہ نہیں سعودیہ کے اندر ہی موجود ہوں، ایک ایک چیز کو میں نے دیکھا ہے، میں نے بس میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں چھو لوں، لیکن وہ تالے کے اندر بند ہیں تاکہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کسی نے ان کو ڈونیٹ نہیں کیا، کسی نے ان سے ڈونیشن نہیں انہوں نے مانگی، اور کوئی کسی سے ہدیہ نہیں لیتے۔ انہوں نے یہ سنڈے کے سنڈے کھولتے ہیں، لوگ آ کے اس کی زیارت کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی حیرت انگیز ایسا ٹیلنٹ یا کوئی ایسی محبت یا انسیت ہے تو میرا واٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انکل کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جنہوں نے اتنی محبت اور انسیت دکھائی۔ مجھے دیجیے اجازت، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔